اقدامات کرتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتے. اسے کہتے ہیں نو چارج کین بی کریٹڈ. آپ پہ ایک دفعہ جو دفعہ لگ جاتی ہے، آپ کوئی بھی چکر چلا کے ہیرا پھیری لے کے اس کو بعد میں جب ختم کرنے کی کوشش کریں گے، وہ جرم اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے اسی طرح سے، کیونکہ بعد کی کارروائی جو ہے وہ جرم کو مٹا نہیں سکتی. ابھی انہوں نے جو 2 غلطیاں یہاں آ کے کی، کہتے ہیں چور ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کرتا ہے کہ وہ پکڑا جاتا ہے. 2022 میں ابھی آ کے انہوں نے ایک شخص اخلاق احمد کے ذریعے یہ اقرار نامہ لکھ کے بھیجا ہے، اور اگست میں آ کے انہوں نے ان پلاٹس کی پیمنٹس کی. اس کا مطلب جو رجسٹری میں انہوں نے 2018 میں لکھا تھا وہ بھی جھوٹ تھا اور غلط تھا، اور جو ہم نے کہا کہ یہ رشوت کے طور پہ دیے گئے وہ بالکل ان کے اوپر فرد جرم ثابت ہو گیا، کیونکہ انہوں نے ابھی پیمنٹ آگے 2022 میں کی ہے. تو یہ پیمنٹ ہیچ مانی نہ دارت، یہ اپنا جرم مٹانے کے لیے انہوں نے کیا ہے، لہذا وہ جرم ثابت ہو چکا. دوسرا جو اسی جرم کو ثابت انہوں نے اس طرح سے کیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی ANF جو ہے اس سے میری تمام پراپرٹی کے اوپر جو ہے فریز کی ہوئی ہے، اور جب یہ پراپرٹی ڈی فریز ہوگی تو ہم اس پہ کنسٹرکشن کریں گے. ایک سوسائٹی جس کی NOC نہیں ہے، جس کا زمین جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ ہمیں یہ لکھتے کہ میں اپنے پلاٹ کینسل کروں گا، ایک میں معذر قسم کا ذمہ وار آفیسر ہوں اور میں اس معاملے کو ختم کروں گا، ہمیں لکھ کے بھیجا گیا کہ میں پھر اس پہ کنسٹرکشن کروں گا. یعنی کہ اپنے جرم کو مزید انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز پہ ثابت کر لیا کہ واقعی پہلا جرم یہ تھا کہ پیسے نہیں لیے گئے، رشوت کے طور پہ لیے گئے. دوسرا جرم یہ ہوا کہ اس کی پیمنٹ کی گئی، اور تیسرا جرم اس کو فراڈ کو ایک فراڈولنٹ ایکٹیویٹی یہ کی گئی کہ جی میں اس پہ کنسٹرکشن کروں گا. ابھی ہم نے 6 تاریخ کو ان کو طلب کیا تھا، یہ حاضر نہیں ہوئے. ہم نے عدالت سے ان کا نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ لے لیا ہے. ہماری ٹیم اس وقت کوسار پولیس اسٹیشن میں بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم درخواست کر رہے ہیں کہ وہ خامچے میں اس کی انٹری کی جائے اور قانون کے حساب سے مجرم کو ہمارے حوالے کیا جائے. ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس عدالت کے حکم نامے کو مانتی ہے یا نہیں مانتی. اسی طرح سے ہم نے IG جو اسلام آباد ہیں ان کو بھی طلب کیا ہوا ہے، ان کا ایک کیس ہے یہاں پہ سیف سٹی کے معاملے میں. اور یہ یاد رہے کہ مجرم کہیں پہ بھی ہو پاکستان کی باؤنڈریز کے اندر، اگر FIA پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، ہر جگہ کسی بھی مجرم کو اس کا حق پہنچتا ہے، قانونی اس کی جوابدید ہے، وہ اریسٹ کر سکتا ہے. تو ہم بھی اپنے مجرم کو چاہے وہ کسی پوزیشن میں ہے اس کو اریسٹ کرنے کا جو قانونی مجاز اور حق رکھتے ہیں. تو یہ ہے تو آج کے جو کیس پہ میں نے آپ کو بریف کرنا تھا. اگر آپ کو کوئی سوال ہو. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جس طرح FIA کو حق ہے کہ وہ اسلام آباد، کراچی، سندھ جہاں سے مرضی اپنے ملزم کو گرفتار کر سکتی ہے، آپ نے کہا کہ ہم نے اسلام آباد IG کو لکھ دیا نوٹس، ان کو جو ہے نوٹس بھیجا ان کی انکوائری کے حوالے سے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب ادارے جو ہیں یہ سیاسی طور پر ان کو لڑایا جا رہا ہے کہ آپ رانا ثناء اللہ کو گرفتار اس وقت کر رہے ہیں کہ جب کل 2-3 اہم گرفتاریاں ہوئی، اور اب آپ نے ان کو نوٹس بھی بھیج دیا، FIA والے اپنی ہی کارروائی کر رہے ہیں. تو اب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں یا افسران کو آپس میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھے کہیں تو میں کوئی 200 آپ کو کیس ایکسپلین کر سکتا ہوں. میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں میڈیا سے کہ جرم کو دیکھا کریں. میں نے اگر جو جرم بیان کیا ہے آپ کہیں گی آپ کا جرم جو ہے وہ بے بنیاد ہے، فریولس ہے، جھوٹا ہے، تو پھر ٹھیک ہے. جرم جس نے بھی کیا ہے وہ مجرم ہے، چاہے وہ رانا ثناء ہے، چاہے وہ A ہے، چاہے وہ B ہے، چاہے وہ C ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی پولیٹیشین کے جرم کی بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ پولیٹیسائز کیس ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جرم کے حساب سے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا، یہ جرم بالکل سٹینڈ کرتا ہے، وہ ثابت ہو چکا ہے جب تک ہماری FIR. اچھا یہ بتائیں برگیڈیئر صاحب کہ بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے یہ اب بھائی نے جو بات کی کہ ساری پولیٹیسائزنگ ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک سوسائٹی کب بنی، رجسٹرڈ کب ہوئی، پھر 2022 میں جا کے اس کی وہ رانا صاحب کروا رہے ہیں، پیمنٹس وغیرہ کروانے کا وعدہ کر رہے ہیں، وعدہ نہیں کر چکے ہیں. اب یہ سارا کچھ اس وقت کیا جا رہا ہے جس وقت ملک کا سیاسی ماحول انتہائی خراب ہو چکا ہوگا اس وقت. اب اوپر سے اپنے IG اسلام آباد کو بھی طلب کر لیا، اور آج
ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو بھی ایک نوٹس دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس قسم کے آپ جیسے سیریس اور میچور آدمی جب اداروں کو اس طرح استعمال شروع ہو جائے گا تو کیا لگے تو پورا اسٹیٹ ہی مشینری بیٹھ جائے گی ساری کی ساری, کہ احتساب کے نام پہ سارے ادارے ایک دوسرے کے خلاف استعمال شروع ہو جائیں گے. استعمال لفظ تھوڑا سا غلط ہے. ادارے اپنی قانونی حدود کے اندر رہ کے کارروائی کر رہے ہیں. کہیں بھی کوئی ادارہ اگر اپنے حدود سے باہر نکلتا ہے تو پھر آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں. اگر قانون کے اندر رہتے ہوئے کارروائی ہو رہی ہے اس کو پھر آپ باہر سے جو مرضی نام دیتے رہیں وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن ہم اس کو عین قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی قرار دیتے ہیں. آپ نے جو کہا کہ جی رانا ثناء اللہ ان کے لیے 10-10 کنال کے 2 پلاٹ ملے, 2018 میں انہوں نے اس کی رجسٹری کروائی. رجسٹری کتنی مالیت کی کروائی گئی؟ 9 لاکھ جی. ایک سے اور ایکچوئل جو ہے وہ پلاٹ کی مالیت اس وقت کیا بنتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ 9 لاکھ کی جو رجسٹری کروائی گئی اور کہا گیا جو پیمنٹ کی گئی وہی غلط بیانی ہے اور بوگس ہے. رجسٹری بوگس ہے, ثابت ہو گیا. وہاں انہوں نے کہا ہم نے پیمنٹ کر دی, جب وہ پیمنٹ ابھی جا کے کی ہے. پہلے تو وہاں پہ چیز بوگس ہو گئی. ابھی جب سوسائٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, اس کی NOC نہیں ہے, تو میں آپ کو اسٹیمیٹ کیا دوں, اس کی ویلیو 0 ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہو, قانونی اس کی حیثیت ہو, میں اس کو بتا سکتا ہوں. جب اس کی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے, NOC نہیں ہے, تو میں کیا بتاؤں کہ آپ اس پلاٹ کی کیا قیمت ہے. سر ریونیو ڈپارٹمنٹ نے پھر اسیس کیسے کیا کہ 9 لاکھ ان کی ڈیوٹی بنتی ہے؟ کچھ نہ کچھ تو انہوں نے اس وقت ریٹ. وہ دیکھیں وہ اور چیز ہے, اس کو آپ مکس اپ نہ کریں. وہ ایک ہوتی ہے DC ویلیو. ہر زمین کی پاکستان میں جہاں بھی جائیں گے تو ڈپٹی کمشنر ویلیو ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے ٹیکس پرپزز کے لیے کہ اس سے نیچے آپ قیمت نہیں لگا سکتے. تو وہ جو ٹیکس ویلیو کے حساب سے جو انہوں نے قیمت لگائی ہے, یہ 9 لاکھ نہیں بنتی بلکہ زیادہ بنتی ہے. یہ زیادہ بنتی تھی 10 کنال کی. وہ بھی وہاں پہ ایک اور فرد جو من پہ عائد ہے اسی معاملے میں جو بھی صاحب کا جو ہے اس پہ بھی یہی الزام تھا کہ انہوں نے جو پراپرٹی کی مد میں ٹیکس بچت ہوئی اس پہ کیس اینٹی کرپشن میں چل رہا تھا. دوسرا اسی نوعیت کا کیس غوثیہ بلڈر جو فرا گوگی کی جو کمپنی تھی جس پر باقاعدہ گجرانوالہ میں اینٹی کرپشن ایک سورس رپورٹ پہ کیس بھی جو ہے تحقیقات چل رہی تھی اینٹی کرپشن کے اندر کہ انہوں نے فائلیں بیچی جبکہ پلاٹ سرے سے موجود ہی نہیں تھے. تو اس کو کیسے دیکھیں کہ آپ مطلب کیا وہ صحیح تھے کہ یہ کیس صحیح ہے؟ دیکھیے بات پھر وہی پہ آ جاتی ہے کہ ٹیکس پوائنٹ آف ویو سے جہاں بھی معاملہ آئے گا نا تو گورنمنٹ کا ایک اسٹینڈرڈ ہے, باٹم لائن ہے. اسے جب کوئی نیچے ٹیکس پے کرے گا تو اس میں پہلے جو مائل وہ عائد ہوگا اگر اس کے برابر کرتا ہے. کیونکہ حالانکہ ہوتا کیا ہے, جہاں پہ 9 لاکھ یا 10 لاکھ ویلیو ہوتی ہے جو ٹیکس پے کیا جاتا ہے, ہو سکتا ہے کہ ایسل مارکیٹ ویلیو 1 کروڑ روپیہ ہو. یہ گورنمنٹ کے سسٹم کے اندر خامی بھی ہے, لیکن اس طرح سے بتائیں کہ ابھی آپ نے وہ ان کے خلاف رشوت کا پرچہ بھی کاٹ دیا, وارنٹ بھی جاری کر دیے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سوسائٹی ہے وہ غیر قانونی ہے, غیر رجسٹرڈ ہے. پہلی بات, اگر وہ غیر رجسٹرڈ ہے تو اس کو رشوت آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر وہ رجسٹر ہی نہیں ہوئی, اگر وہ کاغذات بھی موجود نہیں ہیں وہ سوسائٹی کی, رشوت اس وقت ہوگی جب اس کا قانونی وجود ہوگا. قانونی وجود نہیں ہے تو وہ رشوت کیسے ہوگی رانا ثناء اللہ کے خلاف؟ اور دوسرا, اگر قانونی وجود نہیں تھا تو پھر 9 لاکھ وہ کس مد میں لیے گئے رانا ثناء اللہ کے؟ اگر وہ غیر قانونی ہے اور اگر انہوں نے 2 پلاٹ دے دی ہیں تو سوسائٹی کے مالکان کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کر رہے آپ لوگ؟ کیا وجہ ہے صرف رانا ثناء اللہ کو ٹارگیٹ کیا ہوگا؟ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں, گورنمنٹ آفس کا پبلک آفس ہولڈر تھے نا, وہ لا منسٹر تھے, اپنی تنخواہ کے علاوہ جب بھی کسی شخص سے کوئی چیز بلا جواز لوں گا یہ رشوت کنسیڈر ہوگی. یہ قانون ہے. ابھی اس میں آپ جتنے بھی اف بٹس کرتے رہیں, لیکن ایک شخص اگر میں اس کرسی پہ نہیں بیٹھا ہوں جہاں میں لا منسٹر تھا اور ایک عام آدمی ہوتا تو مجھے کسی نے پلاٹ دینے تھے, تو اسے ہم کہتے ہیں مس یوز آف اتھارٹی. جہاں اپنی تنخواہ کے علاوہ کوئی بھی تحفہ کسی سے لیتے ہیں, کوئی بھی چیز آپ لیتے ہیں, تو وہ قانون اس کو ہمارے اینٹی کرپشن ایکٹ کے تحت اس کو رشوت کہتا ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے وارنٹ تو جاری کر دیے ہیں, اس پہ عملی اقدامات کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے وارنٹ ایشو کر دیے, عدالت بھی ایشو کی ہے, ہم نے نہیں کیے. اس کی کارروائی یہ ہے کہ ہم متعلقہ تھانے جہاں پہ مجرم رہتا ہے وہاں پہ ہم چلے گئے کہ ہمیں فورس دیں اور اس مجرم کو ہمارے حوالے کریں. ابھی اس تھانے پہ ڈپینڈ کرتا ہے
اس پولیس پہ ڈپینڈ کرتا ہے جو تعاون کرتی ہے نہیں کرتی ہے. اگر نہیں کرتی اس تھانے میں دے دیا آپ لوگوں نے وہ تو چلیے اس تھانے والے کو آگاہ کر دیا دے دیا. جی بالکل, ہماری ٹیم وہاں بیٹھی ہوئی ہے کہ اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے قانونی کہ آپ جاتے ہیں متعلقہ تھانے میں, روزنامچے میں جا کے انٹری کرتے ہیں, اس فورس کو ساتھ لیتے ہیں اور جہاں پہ جا کے مجرم ہوتا ہے اس کو اریسٹ کرتے ہیں. اباسی صاحب, اب تک کی جو لیٹسٹ اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ٹیم تھانہ گوسار گئی تھی, تھانہ گوسار والوں نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کی حدود میں نہیں رہتا, تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آپ سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا. اب آپ کا کیا لایا؟ ہم جا کے عدالت سے رجوع کریں گے کہ آپ کے حکم کی جو ہے نا خلاف ورزی کی گئی. عباسی صاحب یہ بتائیے گا جن لوگوں نے 9 لاکھ روپے رقم لی ہے ان کے خلاف آپ کیا کارروائی کریں گے؟ دوسرا آئی جی جو اکبر ناصر ہے, گزار صاحب کی 4 سال 3.5 سال حکومت رہی, اس میں کوئی کیس نہیں بنا, کیا یہ ان کو پریشرائز کرنے کے لیے جو 25 مئی کو انہوں نے اقدامات کیے ان کو پریشرائز کرنے کے لیے مقدمہ سیاسی طور پہ بنایا گیا؟ مقدمہ جو درج ہے اس کی ایف آئی آر بڑی کلیئر ہے, اس کو ابھی آپ کوئی بھی نام دے دیں, فرد جرم اس میں بڑا کلیئر ہے, عائد کیا گیا ہے. ایک کمپنی ہے جس کو انہوں نے بینیفٹ دیا ہے اور انڈیو بینیفٹ دیا ہے, اور وہ ایک بڑا جرم کیا اور جنہوں نے رقم لی ہے ان کے خلاف کیا کارروائی؟ میرا سوال یہ ہے کہ سر جیسے آج دوست محمد مظاہری کو سابق ڈپٹی اسپیکر کو بلایا گیا ہے کہ ان کے اوپر الزامات ہیں کہ اس نے سرکاری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے, اسی طرح سیم کیس ہے شیریں مظاہری کا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزار ان کے بھائیوں پہ تھا. کیا ان کے کیس اب ختم کر دیے گئے ہیں؟ آپ دوست مظاہری اسی ریڈار پہ آ گیا, زمین سب کے پاس سرکاری ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, دوست مظاہری کا جو ہے نا جو ان کی فرد جرم ہے وہ یہ ہے کہ 8,770 ایکڑ زمین ہے جس کے اوپر قبضہ ہے, سرکاری زمین ہے, اور سرکاری زمین ہے ان کے اوپر فرد جرم ہے. اگر وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ اپنی زمین ہے, کاغذات صحیح ہیں, جب وہ آئیں گے تو ہم اس جرم کو ختم کر دیں گے. لیکن فی الحال فرد جرم یہ ہے. شیریں مظاہری کا جو کیس تھا ذرا سمجھ لیجئے 1972 میں جب وہ ان کی عمر محال ہے 15-16 سال ہوگی, ان کے ایک اگر وہ یاد ہو تو ذوالفقار علی بھٹو نے لینڈ ریفارمز کیے تھے. لینڈ ریفارمز کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ ہولڈنگ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی زمین کی, اور اگر یہ آپ نے زمین دینی ہے تو ایسی کمپنیز کو آپ دے سکتے ہیں. اس کمپنی کو ڈیفائن کیا گیا تھا اس زمانے میں, جس کے بعد ٹریکٹر اور تھریشر ہوتا تھا تو بہت بڑی چیز ہوتی تھی 70s میں, اس طرح کی کمپنیز تھیں. وہ ان کمپنیز کو زمین دے دی گئی. اس وقت ایک کمیشن ہوتا تھا لینڈ کمیشن, اور یاد رہے لینڈ کمیشن کو ہیڈ کرتا تھا MNA, ٹھیک ہے, یا MP ہیڈ کرتا تھا. وہ جو لینڈ کمیشنر تھا وہ ان کے والد کا اپورنٹ تھا جو ہیڈ کر رہا تھا کمیشن کو. تو اس نے جو ڈگری دی وہ ان کے خلاف دی کہ آپ نے جو کمپنیز کو زمین دی ہے یہ جعلی کمپنیاں بنائی ہیں, آپ نے غلط دی ہے, ٹھیک ہے. اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ جو کمیشن نے ڈیسیژن کیا یہ غلط ہے اور ان کے حق میں فیصلہ دے دیا. کمیشن ایگریڈ ہو کے سپریم کورٹ میں چلا گیا. سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جو ہائی کورٹ نے ڈیسیژن دیا ہے اگینسٹ دا کمیشن وہ ٹھیک ہے. یہاں تک کیس جاتا ہے. ابھی شیریں مظاہری پہ کیس کیا بنتا ہے کہ جو انیشل کمیشن نے فیصلہ کیا تھا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اوپر ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ آیا ہے, سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہے, اس لیے وہ کیس ڈی کورٹ کے اندر گیا اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ڈیسیژن ساتھ لگے تو کیس ختم ہو گیا. یہ شیریں مظاہری کا کیس تھا. یہ بتائیے گا ہمارے 3 ادارے ہیں سویلین, یعنی ایک 2 وفاقی ہیں نیب اور FIA, تیسرا ہمارا یہ پنجاب والا جو ہے اینٹی کرپشن. ان اداروں سے کبھی آپ بندے کو کوئی ریلیف ملا ہے سوائے سیاسی طور پر استعمال کرنے کے؟ کیا آپ فرینکلی نہیں سمجھتے یہ تینوں ادارے بند کر دینے چاہیے اور اس سے ملک کا نظام زیادہ بہتر ہو جائے گا اور عدالتوں سے رجوع کرتے رہیے؟ صاحب پہلی بات یہ ہے کہ بند کر دینا, توڑ دینا یہ بڑی آسان بات ہے. ایک سینٹنس لکھا جائے گا کہ اینٹی کرپشن کو اس تاریخ سے بند کر دے تو بند کر دی جائے گا. یہ کوئی اچھا, یہ منفی اقدام ہے. مثبت اقدام کیا ہے کہ ان اداروں کو آپ بہتر کریں, ان کے اندر انٹیگریٹی لائیں, اکاؤنٹیبلٹی لائیں, ٹرانسپیرنسی لائیں. ابھی نیب کے ادارے کو دیکھیں نا, میں حقیقتاً آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نیب کی طرف سے ریسورس پرسن UN کے اندر رہا ہوں. نیب کا ایسٹس ریکوری میں چائنا نے 8 جولائی 2000 ایگزیکٹلی 12 کو ہمیں ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے لوگوں کو آ کے ٹیچ کریں, پڑھائیں, گائیڈ کریں کہ ایسٹس ریکوری کیسے کی جاتی ہے. نیب از
लीडिंग एसेट्स रिकवरी इंस्टीट्यूशन था दुनिया के अंदर, आपने उसको क्या हासिल कर दिया। चाहे उसको आप इम्प्रूव करते, आपने उसको एक ही लाइन, एक ही 4-5 कागज़ के सफ़े लिखे और उसको सिर्फ ज़रूरत दे। इदारों को हमेशा सजेस्ट किया करें कि इनको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, फिर मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप कहते हैं इनको ख़त्म क्यों नहीं कर दिया जाए, ख़त्म तो फिर बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। सवाल ये है कि जी बोलिया केस के हवाले से बता दें कि उसकी क्या स्टेटस है। प्लीज़। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा दोस्त बाजारी ने 8,770 एकड़ सरकारी राजी पर कब्जा कर रखा है, ये कब से उन्होंने कब्जा किया? और जब वो आपके डिप्टी स्पीकर थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, तो आप उनके उस सरकारी कब्जे को महकमा एंटी करप्शन या मुतल्लिका इदारे उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे उस सरकारी राजी पे कब्जे पे, आज क्यों याद आया उनको कि आपने उनको बुलाना है और उनसे पूछना है कि आपने ये कब्जा क्यों किया, ये बताइए। तहफ़्फ़ुज़ तो मेरा ख्याल कोई अदारा नहीं करता। इदारों से इस वक्त भी लाखों एकड़ ज़मीन है जो कि सरकारी कब्ज़े में है, सिर्फ ये होती है कि वो आँख से ओझल होती है या आपको पता नहीं होता। वो हमेशा कहते हैं ना कि मेरा केस क्यों शुरू किया, फलाने का क्यों नहीं शुरू किया। तो हर शख्स को जब टोकन मिलता है तो राशन भी उसी को मिलता है, तो जब जुर्म किसी का सामने आएगा ना जी तो वो शुरू हो जाएगा। और ये इन्हीं की केसेस नहीं है बल्कि हंड्रेड्स और केसेस हैं। और इस वक्त तक आप हैरान होंगे कि जो पिछली 3.5 साल का दौर था उसमें तकरीबन 242 अरब की इस मद में ज़मीनों के तावान से रिकवरीज हुई है। ऐसा नहीं है दोस्त मोहम्मद साहब एक अकेले बंदे हैं जिनको किया गया, सबके साथ जो है ना वही बर्ताव किया जाता है। आप सवाल पूछ चुके हैं, आपकी बात है। अब आपको सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी का टोकन नजर आ गया है, आपको नजर आ गया कि एंटी करप्शन का काम करना चाहिए। अब जो पीटीआई के लोग हैं, जो मिनिस्टर हैं, उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं शुरू कर रहे? एविडेंस आएगी। सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ हमने एविडेंस नहीं दिए। देखिए हमारा अदारा जो है ना उसमें एक जो है यह कंप्लेंट डिवीजन है, ड्रिवन जब कंप्लेंट आएगी तो काम शुरू होगा या सोर्स रिपोर्ट आएगी। जब भी सोर्स रिपोर्ट आई आप मुझे मोरद इल्ज़ाम ठहराइएगा कि इस पीटीआई के बंदे की आपके पास इंफॉर्मेशन थी, मैंने लाके दी, आपने केस नहीं बनाया, फिर बात है। मैं आपको वादे से कहता हूँ कि चाहे पीटीआई है चाहे नून लीग है, जहाँ स्टेट का पैसा इन्वॉल्व है वहाँ पे मैं केस लाजमी बनाऊँगा, ठीक है ना। मेरे 22 साल हो गए वाइट कॉलर क्राइम में लड़ते हुए लोगों के साथ, मैंने कभी स्टेट के इंटरेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और आज भी नहीं करूँगा।